تو قاسم بھائی یہ بتائیے کہ 3000 سے اوپر لیکچرز دے چکے ہیں دنیا بھر میں، آپ ٹریول کرتے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں، یہ جیسے آڈینس ہے یہ تو آپ سے ایک اور اسٹرک رہتی ہے کہ بھائی قاسم علی شاہ ہمارے سامنے بول رہے. کچھ لوگ ایسے ہمیشہ آڈینس سے مل جاتے ہیں، ہمیشہ تو نہیں، کبھی کبھی، جو سننا نہیں چاہ رہے ہوتے، جو اس لیے آئے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے آپ کتنا برا کر رہے ہیں. تو ایسا کبھی ایسا ہوا ہے اور آپ ہینڈل کس طرح کرتے ہیں؟ بڑے بڑے مزے کے واقعات ہوتے ہیں. اچھا یہ جو 3000 آپ نے لیکچر کیے یہ اپلوڈ ہو گئے ہیں؟ ہاں اس کے علاوہ بھی لیکچرز تو بہت زیادہ ہیں. اس میں جب یہ سارے لیکچرز وائرل ہو گئے اور ویڈیوز وائرل ہو گئیں اور ایک ٹیچر سے سیلیبریٹی کا سفر طے ہو گیا. میں ٹریول کرتا ہوں، بہت زیادہ ٹریول کرتا ہوں، مجھے شوق ہے ٹریول کرنے کا، شوق ہے لوکل پاکستان میں، پاکستان سے باہر. تو ایک ایئر بیس تھی، وہاں میرا پائلٹس کے ساتھ سیشن تھا اور میرے صاحبزادے کو، جس طرح وہ آپ کا بڑا فین ہے اور اسپیشلی اس نے کہا کہ یہ تابش بھائی کو گفٹ دینا آپ نے، اور پکچر بھی نہیں کھینچنی ساتھ، اس نے کہا بس میری محبت ہے. تو میرا صاحبزادہ میرے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے اس ایئر بیس سے ہم واپس آ رہے ہیں موٹر وے پہ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے سکھے کی. یہ اسٹیشن ہے، چائے شاہ پی سکتے ہیں آپ. ہم وہاں کھڑے اور چائے پی رہے ہیں تو لوگ آ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد کوئی آتا ہے اور سیلفی بناتا ہے، تصویر بناتا ہے. ایک صاحب نا کوئی 15-20 میٹر پہ نا دور کھڑے ہیں اور دیکھ کے مسکرا رہے ہیں مجھے نا. تو میرا بیٹا کہتا ہے پاپا ریڈی ہو جائیں، یہ سیلفی ایک اور آنے لگا. وہ صاحب چلتے چلتے چلتے، میں اب ذہنی طور پہ تابش بھائی تیار ہوں کہ انہوں نے آنا ہے اور آ کے کہنا ہے کہ سیلفی لینی ہے. اور وہ پاس آ کے پنجابی کہتے ہیں پائن تاڑے کو ماچس سے کی پلاننگ کے ساتھ انہیں ماچس چاہیے تھی، میں سمجھ رہا تھا سیلفی لینی ہے. تو ہر طرح کے لوگ. اچھا قاسم بھائی میں آپ سے کچھ ٹیکنیکل سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جو موٹیویشنل اسپیکنگ ہوتی ہے، جو لوگ آپ دوسروں کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ نے کس طرح سے زندگی کے اندر آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے، یا کیا چیلنجز کو کس طرح عبور کرنا ہے، ان کی اپنی کریڈیبلٹی کس طرح اسٹیبلش ہوتی ہے؟ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیے آپ موٹیویشنل اسپیکر کہتے تو ہیں نا اپنے آپ کو؟ کلیم کرتا ہوں. اب دیکھیے پاکستان نا جی ابھی ہر شعبے میں ترقی پذیر ہے. بے شک ہے، ہر شعبے میں. ہم کہتے ہیں پاکستان کا یہ شعبہ خراب، صحیح کون سا؟ ہر شعبے میں چیلنج ہے، ترقی پذیر. ہماری ایجوکیشن، یونیورسٹیوں کی تعداد 350 ہو گئی ہے، کوالٹی نیچے چلے گئی ہے. اسکولز کی تعداد بڑھ گئی ہے، کوالٹی نیچے چلے گئی ہے. پاکستان میں ایک انداز ہے 14 لاکھ ٹیچر ہیں. 14 لاکھ ٹیچر ہیں. پنجاب میں صرف 3.5 لاکھ گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہیں. اچھا اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ابھی یہ نکلیں کہیں نہ کہیں مل جائیں گے نا ٹیچر کلاس روم میں. یہ سارے یونیورسٹی کے بچے ہیں کلاس روم میں ٹیچر ہیں. اب عدالتیں کتنی ہیں؟ 3000 سے زیادہ عدالتیں ہیں پورے پاکستان میں. جسٹس یہ وقت کے ساتھ بڑھی ہیں، ٹیچرز کی تعداد بڑھی ہیں، یونیورسٹیز بڑھی ہیں، کالجز بڑھے ہیں، کوالٹی کا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جس کو ہم موٹیویشن اسپیکنگ کہہ رہے ہیں، دنیا میں کہاں پر ہے. یعنی ہم دنیا کی مثال، ہارورڈ کی، آکسفورڈ کی مثال دیتے ہیں. امریکہ کے پچھلے 5 پریزیڈنٹ ان کا ایک ہی ٹرینر ہے سیلف ہیلپ کا، پرسنل ڈیولپمنٹ کا، اس کا نام ہے ٹونی رابنس. یعنی کہ دنیا میں سیلف ہیلپ، پرسنل ڈیولپمنٹ، ٹونی رابنس وہ نام ہے جو آج بھی سننے والے یوٹیوب پہ جائیں اور فائر واک بائی ٹونی رابنس لکھیں، فائر واک بائی ٹونی رابنس. تو ٹونی رابنس کی سپیچ کے بعد باہر کوئلے جلا کے لوگوں کو چلایا جاتا ہے، پاؤں نہیں جلتے. ہوپ، یقین کا لیول یہ ہوتا ہے. یہ یوٹیوب پہ اوریجنل ویڈیوز ہیں. ہمارے کچھ پاکستانی پارٹیسپینٹ، کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی نعرہ نہیں، ایک بلیو، تھاٹ بیکم تھنگز، سوچ حقیقت بنتی ہے. اور یہ جو کام ہے دنیا میں اسٹیبلش ہے. ٹھیک ہے، ترقی یافتہ ممالک میں پبلک اسپیکنگ، سیلف ہیلپ، پرسنل ڈیولپمنٹ. بلکہ ہمارے ہاں تو آپ جائیے کسی کتابوں کی دکان، ریڈنگز پہ چلے جائیے تو ایک سیکشن ہے سیلف ہیلپ. بالکل ہے. امریکہ میں جائیے وہاں سیلف ہیلپ نہیں لکھا، نیو تھاٹس لکھا ہوا ہے. اور اقبال یاد آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نیا جہاں سریا بجری سیمنٹ سے نہیں بنتا، افکار تازہ سے بنتا ہے. اور افکار تازہ کا ترجمہ، دیکھیے افکار تازہ کا ترجمہ دنیا میں، افکار تازہ کا انگلش میں ترجمہ نیو تھاٹس ہی ہے. بے شک، بالکل. تو دنیا کا کوئی شخص بھی جو سوچ دیتا ہے، یقین دیتا ہے، یہ سارے اسی یونیورسٹی کے بچے جہاں سے میں 2 سال پڑھا ہوں. 4 سال نہیں پڑھا 2 سال بعد یہاں سے آپ نکل گئے. 4 سال پڑھنے کی بجائے میں 2 سال میں نکل گیا. لیکن تابش بھائی آج کے دن ہر مہینے ان بچوں میں سے کئی بچے گواہ ہوں گے، ان کے کولیگز، ان کے فیلوز، ہر مہینے 150 بچوں کی میں فی دیتا ہوں ماشاءاللہ، ہر مہینے. اب اگر پڑھتا رہتا تو شاید ایک انجینئر ایوریج انجینئر ہوتا. پیشن کو فالو کیا، سٹوری چینج ہو گئی. تو ہم فالو کرتے ہیں ٹرینڈز کو.
باہر کیا ہو رہا ہے, دنیا کیا کر رہی ہے, اندر تو دیکھیں نا, اپنے اندر جھانتی تو مارے نا. اقبال کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو آپ خود کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے, آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, آپ کی جو ایک نیچرل گفٹڈ آپ کے پاس کوئی ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے, اس کو پالش کرتے ہیں, آپ کا نام بن جاتا ہے.